جو انسان روزہ رکھ کر گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو انسان روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا، برا کلام، فحاشی والا، گالی گلوچ والا، جھوٹ والا، غیبت والا، جو بد کلامی نہیں چھوڑتا اور برا عمل جو نہیں چھوڑتا، ایسا انسان، ایسا روزہ دار، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ ایسے انسان نے بھوک پیاس برداشت کی ہے، ایسے انسان نے جو ہے کھانا پینا چھوڑا ہے، فرمایا ایسے انسان کو روزے کا اجر و ثواب یعنی نہیں ملے گا۔ جو انسان روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑتا، بد کلامی نہیں چھوڑتا، جو انسان روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور برا عمل نہیں چھوڑتا۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار ہو جائے۔ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 183، اللہ وحدہ لا شریک آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے۔ کیوں فرض کیے اور کیسے فرض کیے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کیے گئے تھے، اور فرض اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان پرہیزگار بن جاتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے۔ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے، ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے، مقام و مرتبہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، بخشش پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو روزہ بھی اسی لیے فرض ہے کہ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ایسا انسان جو روزہ رکھتا ہے اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا قیامت کے دن۔ اس نے روزے کی بے ادبی کی ہے، روزہ رکھ کر اس نے برا عمل نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کر اس نے گناہ نہیں چھوڑا، بد کلامی، جھوٹ، غیبت نہیں چھوڑی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس صحابہ کرام باری باری آتے، اجازت لیتے اور روزہ افطار کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک انسان، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، فلاں عورتیں جو ہے انہوں نے روزہ رکھا ہے، کیا وہ روزہ افطار کر لیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا انہوں نے کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ روزہ دار ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ان کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ روزہ دار ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک برتن دیا، فرمایا اس میں کہہ کریں، وہ الٹی کریں۔ جب وہ برتن لے کر گیا اور ان عورتوں نے الٹی کی تو اس برتن میں جو چھچڑے، خون، پیپ، ایسے جو ہے رذیل مادے، ایسی جو ہے خون وغیرہ نکلا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا ان عورتوں نے جو ہے گوشت کھایا ہوا ہے، یعنی چگلی، غیبت، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر لوگوں کی چگلیاں کرتی رہی ہیں۔ تو یہ ہے چگلی کا انجام، ان کا روزہ نہیں ہے۔
تو روزے کی حالت میں جو انسان بد کلامی نہیں چھوڑتا، فرمایا ایسا انسان، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، من لم یدع، وہ انسان جس نے نہیں چھوڑا قول الزور، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد کلامی، والعمل بہ، اور برا عمل جس نے نہیں چھوڑا، ایسے انسان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ایسے انسان کو روزے کا اجر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے جو ہے روزہ دار کی۔ جو انسان روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا، اسے یعنی کچھ نہیں ملے گا، اسے بھوک اور پیاس کی جو سختی کا ثواب وہ بھی نہیں ملے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان روزہ رکھے، اس کی زبان کا روزہ، اس کی آنکھوں کا روزہ، اس کے کانوں کا روزہ، پورے جسم کا روزہ ہو، اور سارا جسم جو ہے گناہوں سے محفوظ رہے۔